میں نے ایک بندے نے مدینہ پاک تو فون کیتا، انہیں کہا میں وظیفہ پڑھدا سی بھائی حضرت امام جعفر صادق دی زیارت ہوے تے میں نو خواب وچ دسیا گیا مولوی خادم نال رابطہ کرو۔ میں آ کے جلیا پھر گل وچ ہو رہے، میں تانوں دسنا ایک طریقہ ہے زیارت کرن دا، حضور دی عزت تے گل کر، زیارت نہ ہوئی تے مینوں نپ لو۔ اسی تو حضور اپنے بارے کدی گل ہی نہیں کیتی، میں تاں ہی کردا کتا پاک رسول اللہ۔ ارے عشق صادق ہو تو پتھر فیضان امام جعفر سے ہم پر ایسا یا گستر ہمیں ہو کیوں کر عدو کا ابڈر سخا کے پے کر غریب پرور حیا کے پے کر ہمارے رہبر آل حیدر۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا یوم عرس ہے 15 رجب، تو اس میں عاشقان صحابہ و اہل بیت خصوصیت کے ساتھ کھیر پوری کی نیاز کرتے ہیں، جس کو کنڈے کی نیاز بھی بولتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے کہ 15 رجب المرجب 15ویں رات گھر گھر گلی گلی مسجد مسجد کھیر پوری کی نیاز ہو، کیونکہ شیطان ان کاموں سے روکتا ہے۔ کہاں دلیل، کیا دلیل؟ تو شیطان کو کرنا ہے ذلیل، اور گلی گلی مسجد مسجد ہم نے کرنی ہے کھیر پوری کی نیاز عز و جل۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین، ان کے شہزادے امام باقر، اور ان کے شہزادے امام جعفر صادق، بڑے با کرامت بزرگ تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو ان کی ہم نے نیاز کرنی ہے، ان کی برکتیں لوٹنی ہے، نیاز ہوتی ہے اللہ کے لیے، اور اس سال ثواب کی وجہ سے یہ نسبت ہو جاتی ہے کہ امام جعفر صادق کی نیاز۔ اچھا، اس میں یہ جو تصور آتے ہیں کہ بھائی یہ جو کنڈے کی نیاز ہے تو یہ صرف کنڈے ہی میں ہونی چاہیے، یہ ایسا نہیں ہے۔ کنڈے میں ویسے تھوڑی پکاتے، پتیلے میں پکاتے ہیں، تو کنڈے میں جماتے ہیں تو مٹی کے کنڈے سے ٹیسٹ بڑھ جاتا ہے، جبکہ کوڑا مٹی کا کنڈا ہو۔ اور اگر آپ نے کسی اور تھال میں جمائی، سپوز کرو اسٹیل میں جمائی یا اور کسی برتن میں، سب میں جائز ہے اور کوئی حرج نہیں اس میں۔ اور یہ بھی ایک غلط تصور ہے کہ بھئی یہ کنڈے کی نیاز جو ہے یا یہ کھیر پوری ہے یہ گھر سے باہر نہیں لے جا سکتے، گھر کے اندر ہی کھانی ہوتی ہے، یہ بھی بالکل غلط تصور ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر سے ہی باہر نکالیں تو بھی جائز، اپنے شہر سے باہر بھیج دیں تو بھی جائز، کسی اور ملک پہنچا دیں جب بھی جائز ہے۔ تو یہ نیاز میں یہ کھیر پوری ہمارے پکائی جاتی ہے، اور یہ جائز ہے، اور جائز ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو ناجائز ہونے کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ ہاں، اس کو کوئی فرض سمجھے، واجب سمجھے تو ناجائز ہے۔ تو یا اللہ پاک، جو کوئی کھیر پوری کی نیاز 15ویں شب کو کرے گا، اور جو اس میں مالی طور پر حصہ لے گا یا جس طرح بھی شریک ہوگا یا خالی خوش ہوگا، اس کو بھی دونوں جہاں کی بھلائیوں سے نواز دے، اور اس کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خصوصی فیض عطا فرما، اور ان کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرما، اور بے حساب مغفرت اس کا مقدر فرما۔ جو میری مدنی بیٹی بھی اس میں حصہ لے، اس کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرما، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دنیا کے چپے چپے میں انشاءاللہ صحابہ اہل بیت کی عظمتوں کے چرچے ہوں گے انشاءاللہ، ہیں بھی اور مزید ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ کہا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق کا وصال تو 15 رجب ہے، آپ جناب 22 رجب کو ان کی نیاز کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو الیاس قادری موجود ہے، اللہ کی نعمت موجود ہے، امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری پر قربان جائیے۔ آپ نے خارجیت، رافضیت، تفضیلیت، ناصبیت سب کا جنازہ نکال دیا، ان کا فتنہ جڑ سے اکھاڑ دیا۔ آپ نے فرمایا ہم تو صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں، ہم نہ ادھر کو جھکیں گے نہ ادھر کو جھکیں گے، نہ رافضیوں کی چال میں آئیں گے، نہ تفضیلیوں کی چال میں آئیں گے، نہ خارجیوں کی چالوں میں آئیں گے، نہ ناصبیوں کی چالوں میں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا ہم صحابہ والے بھی ہیں،
ہم اہل بیت والے بھی ہیں. فرمایا جب 15 رجب کا دن آئے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کر کے محبت اہل بیت کا پرچار کیا جائے, اور جب محبت اہل بیت کا چرچا کر چکو 15 رجب گزر جائے, آگے 22 رجب آنے والی ہے. فرمایا جب 22 رجب آئے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہیں, صحابی رسول ہیں, ان کا دھوم دھام سے عرس مناؤ. خارجیت بھی مٹ جائے گی, رافضیت بھی مٹ جائے گی, تفصیلیت کا وائرس بھی ختم ہو جائے گا. اس لیے ہم نے 15 رجب المرجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھی خوب اصالہ ثواب کرنا ہے, خوب نظر و نیاز کرنی ہے, خوب لنگر کرنا ہے. اور جب 22 رجب آئے تو پھر بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے رافضیوں کے کلیجوں کو چیرنا ہے, عرس امیر معاویہ بڑھ چڑھ کے منانا ہے. راضی ہو گئے تو ہم نے ننگی بچیاں, پرویز مشرف نے ننگی بچیاں مسلمانوں کی بش کو نچا کر دکھائیں, وہ راضی ہو گئے. کبھی بھی قرآن کا یہ فیصلہ ہے وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. فرمایا میرے حبیب اعلان کر دو قیامت تک امت کو کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. صحابی نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں, مجھے نظر نہیں آتا, اجازت ہے گھر میں نماز پڑھ لوں؟ تو میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرے کانوں میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ حضور جاتی ہے. فرمایا پھر گھر نہ پڑھ, پھر مسجد آ کے پڑھ. پیٹرول مہنگا, ایک 10 روپے دی بھی اگر آواز آ گئی بھئی مہنگا ہونے لگا تو پھر اسی انہوں مول پاویں گے کہ ملک دے اندر مہنگائی کرنی کس طرح. انہاں IMF دے غلاماں نوں لمحے پاویں گے اور انہوں دساں گے کہ جناب انہوں نے کی بدماشی لائی ہوئی اس ملک دے اندر. اور انشاءاللہ پھر میں کہہ چکیا ہوں کہ تحریک لبیک پہلے مرحلے ایسی جناب پہیا جام ہڑتال دا اعلان کرے گی, کوئٹہ تو لے کے لاہور تک, پشاور تو لے کے کراچی تک, ہر شہر جام کر کے دساں گے کہ قوم ہن تہاڈے ظلم تو تنگ آ چکی. میں تو شاہ صاحب کو عرض کی تھی کہ ہاں اگر اعلان کرن کہ اسی پیٹرول مہنگا کرنا تو میں کہا پھر تحریک ایسا اعلان کرے گی پیٹرول دے اوپر 10 روپے بھی انہوں نے بتائے. شٹر ڈاؤن پہیا جام ہڑتال دا. لبیک کشمیر لبیک کشمیر لبیک کشمیر لبیک کشمیر لبیک کشمیر لبیک کشمیر. کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ.
کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک کشمیر لبیک کشمیر لبیک کشمیر لبیک کشمیر لبیک کشمیر لبیک کشمیر کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک کشمیر لبیک کشمیر لبیک کشمیر لبیک کشمیر لبیک کشمیر لبیک کشمیر کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک کی ناروں سے گونجے گا کشمیر لبیک خالد سا لشکر یہ کشمیر سے ہمارا رشتہ کیا وهب الأجيال عزائم وأجاهد مثل القاسم والخط حسيني والخط حسيني والخط حسيني والخط حسيني أنا ثائر والخط حسيني أنا ثائر والخط حسيني سأثور بوجه الظالم وأجاهد مثل القاسم والخط حسيني وهب الأجيال آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر آج وہ کشمیر ہے محکوم و مجبور و فقیر کل جسے اہل نظر کہتے تھے ایران صغیر میں تو شاہ صاحب کو عرض کی تھی کہ ہاں اگر اعلان کرن کہ اسی پٹرول مہنگا کرنا تو میں کہا پھر تحریک ایسا اعلان کرے گی شٹر ڈاؤن بھیا کیا ہڑتال دا اے ہن مہنگائی دا اعلان کرن پیٹرول دے اوتے 10 روپے بھی انہوں نے بتائے تو انشاءاللہ تحریک ہن اعلان کرے گی ہاں جی سارے نے آزما لیا اور جناب کتی چورا نہ رلی ہوئی کوئی مہنگائی مارکس لے کے تو وہ حضرت علی تھے جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کو دیکھنا بھی عبادت جن کے لیے حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی کا ذکر بھی عبادت ہے کیا شان یار مولا مشکل کچھ ہے تم اپنا دامن پھیلا کے مانگو حضور تائیدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹایا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھتی جاتی ہے اور جس کی ایک نیکی بھی قبول ہو گئی تو وہ جنت میں داخل ہوگا علی دی پہچان ہے رب دی پہچان علی دیاں طاقتاں نو جاندا جہان علی مولا علی مولا علی مولا علی علی رب دا شیر اچھی علی دی شان بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے او جدے کولوں تو سن دے جدے کولوں تو سن دے او عرش دے آ جان دے بڑا لجپال علی جو لگیاں نبھا جان دے
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साबिक सरबराह मरहूम खादिम हुसैन रिजवी मुल्क में किस किस्म की इस्लामी रियासत चाहते थे। उन्होंने निजी टीवी के प्रोग्राम में सब बताया। खादिम हुसैन रिजवी का कहना था कि इस्लाम में जमहूरियत का तस्वुर नहीं है, हम इसीलिए आए हैं कि जमहूरियत को आला बनाएं, इस्लाम को तख्त पर लाने के लिए। आलिम दीन खादिम हुसैन रिजवी का कहना था कि जिस तरह मदाइन से सहाबा निकल रहे थे और ईसाई फौजें आ रही थीं, उस वक्त ईसाई दामन पकड़ कर खड़े थे कि या अल्लाह इन फरिश्तों को वापस लाओ, कैसे लोग वापस जा रहे हैं, हालांकि उनके हम मजहब आ रहे थे। आलिम दीन ने कहा कि अगर हमने हुकूमत बना ली तो हम भी ऐसा निजाम लाएंगे कि लोगों को इस्लामी निजाम नजर आने लगेगा। खादिम हुसैन रिजवी का कहना था कि सबसे पहले इस्लाम अपने आप पर नाफिज होता है। उमर बिन अब्दुल अजीज की तमाम जायदाद कौम के खजाने में जमा करा दी गयी। उन्होंने घर वालों से कहा कि उमर रखना है या पैसे रखने हैं। आलिम दीन ने कहा कि अरबपति लोग फुटपाथों पर सो गए थे कि आज उमर बिन अब्दुल अजीज आ गया। उन्होंने कहा कि वो दौर तो दोबारा नहीं आ सकता, लेकिन तब्दीली जरूर आ सकती है। जब अय्याशियां खत्म हो जाएंगी तो खजाने पर बोझ भी खत्म हो जाएगा। मुसलमानों में इस्लाम के बगैर कभी तब्दीली नहीं आएगी। इन्हें अपने तैयार रखे हो इन मुल्क के कानूनी तौर पे जिस दिन कलैप होया लाओ मेरे को खाली कोरे कागज ते लिखा लो, ये सारे नस जान गए तुसी ते मैं इत्थे रह जाना। इस मुल्क के वारिस भी असी हाँ जिन्हें घोड़ी पाल मुरब्बे लै, जिन्हें जनाब जायदादा नहीं अंग्रेजों कोलों, जिन्हें उन्होंने कुत्ते नवाए, उन्होंने साढ़े उत्ते आके मुसलत किया गया, जिन्हें दे बच्चे बाहर पढ़न, जिन्हें दे अकाउंट बैंक बाहर होवन, जिन्हें दे इलाज बाहर होवन, और जनाब वो कभी कह सकते हैं स्वीडन नू के कुरान की क्यों इतनी बेहरमती की थी। सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकानमी खतरे में है। मैंने कहा इधर आओ, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ, पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ, जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। यूरोप ज़दा लोग आज भी घर में बैठकर कहेंगे कि ये लोग बाहर मुसलमान आए माल रोड पर, तो इससे यूरोप को क्या फर्क पड़ा। मैंने कहा चलो इससे यूरोप को फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, तुम्हारे कान पर तो जूं रिंगी होगी कोई। जिससे यूरोप को फर्क पड़ता है वो नुस्खा भी हम तुम्हें दे देते हैं। वो ये है कि तुम दुनिया में सदर को लेके, वजीर आजम को लेके, अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शराइत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान के रोडों पे निकलने से कुछ नहीं होता, एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पाँव में ना आ गई तो हमारा नाम बदल के रख देना। तुम्हें बताते हैं कि कुरान का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह होगा। ओए 10 लाख मुसलमानों ने शहादत इसलिए दी थी कि हम वो मुल्क बनाने जा रहे हैं जिस मुल्क के माथे का झूमर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा। हमारी पार्लियामेंट के ऊपर कलमा लिखा हुआ है, वो हमारी जुडिशरी उसके जनाब ऊपर लिखा हुआ है दिनु हुआ अक़रबुल तक़वा, वो हमारे जनाब पूरी एस्टेब्लिशमेंट उनकी दीवारों पर लिखा हुआ है वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल। और उस कुरान को जलाया गया मुर्दों, उस कुरान को जलाया गया है जिसके नाम पर तुम्हें मुल्क दिया गया था। अंदर बढ़ गए हो, बेशरम बढ़ गए हो, निकलो तो सही बाहर। कोई एक भी नहीं बोलता। मेरे नाल गल करते सन, मैं पंजाबी गल कर देवा, कहते सन जी हाफिज साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, उन्होंने मुबारकबाद दो। हाफिज साहब मैं तुहाडे नाल गल करन लगा, तुहाडी मुबारकबाद मेरे नाल उधार है, जे लैनी जे तां आओ मैं कुरान दी हिफाजत वास्ते। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜੋਗਰਾਫੀਆ
قرآن کی جغرافیائی سرحد کا کون محافظ ہے؟ نظریاتی سرحد ہے اسی محافظ ہاں، تسی بھی حافظ ہو اسی بھی حافظ بیٹھے ہاں، تواڈے کو قوت ہے، تسی انہاں نوں کیوں نہیں بلا کے کہندے اوے ذلیلو تواڈوں ساڈے قرآن نال کی مسئلہ؟ تسی نہیں پڑھتے، اسلام نہیں لیاندے، تسی ساڈے قرآن نوں کیوں چلاندے ہو؟ اس تو چنگا سانو اگ لا دیو۔ اوے تساں ہتف بنا کے رکھیا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 یہ ہتف قرآن دا لفظ ہے، تے ہتف نو قرآن واسطے نہیں چلانا۔ کہا جی ملک کی اکانومی خطرے میں ہے، ہم ملک کی معیشت بچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا ادھر آؤ، تم کہتے ہو پاکستان کے روڈوں پہ نکلنے سے کچھ نہیں ہوتا، ایک بار باہر نکلو، قرآن کو دائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور ایٹم بم والے بکسے کو بائیں ہاتھ میں اٹھاؤ اور پوری کابینہ بھر کے سویڈن لے جاؤ اور جا کر کہو کہ ہم قرآن کے تحفظ کے لیے آئے ہیں۔ ساری کائنات کی نعمتیں اگر تمہارے پاؤں میں نہ آ گئی تو ہمارا نام بدل کے رکھ دینا۔ میرے نال گل کرتے سن، میں پنجابی گل کر دے ماں کہندے سن جی حافظ صاحب چیف آف آرمی سٹاف بنے، انہاں نوں مبارکباد دیو۔ حافظ صاحب میں تواڈے نال گل کرن لگا، تواڈی مبارکباد میرے نال ادھار ہے، جے لیڈی جے آؤ میں قرآن دی حفاظت واسطے۔ میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گھری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ میں کہا پرانے شکاری ہیں لیکن شکار بدل کے آ رہا کہ جی قوم دی اکانومی ٹھیک کریں گے، وہ باہروں لے کے آئیں ڈار۔ میں کہا ڈار نہیں، پیو جو بائیڈن کو بھی بلا لو، اس ملک دی اکانومی ٹھیک نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ جناب یوسف علیہ السلام کی قیمت لگی بازار مصر وچ۔ اللہ تعالیٰ نے جدوں تک دودھ پیندا بچیا جناب یوسف علیہ السلام کی بارگاہ وچ جناب بیچا نہیں نا، ادو تک جناب مصر والے دی جان نہیں چھٹی۔ تے کتے جناب یوسف تسی تا امام الانبیاء دی عزت تے سودا کیتا، جدوں تک تانوں سارے کو لتر نہیں نہ پین گے ادو تک تہاڈی معافی نہیں ہونی۔ اج بھی موقع ہے، جاؤ در رسول تے جا کے معافی مانگ لو، کہو یا رسول اللہ ساڈے کو غلطی ہو گئی۔ میں پورے رستے وچ ذہن وچ سوچدا آیا امریکہ وچ رہن والے مسلمان تے احتجاج کرن، جیڑا ملک بنیا ہی حضور دے نام تے ہوے، آج سانو اتنے بھی احتجاج کرنا پیا۔ اب اس کے بعد آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ 72 سال میں آپ نے کیسے لوگ آگے لایا۔ ساڑھے لبیک دے کول ہوندی نا اسی پہلے دن انہاں نوں وڈ کے رکھ دینا سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف کل 27 جنوری دن 3 بجے بروز جمعۃ المبارک جادہ چوک تا شاندار چوک تحریک لبیک یا رسول اللہ ضلع جہلم کے زیر اہتمام تاریخ ساز تحفظ قرآن مارچ کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں تمام مسلمانوں کو بھرپور شرکت کی دعوت دی جاتی ہے تاکہ عالم کفر کے دندناتے سوروں اور گستاخوں کو یہ بھرپور جواب دیا جا سکے کہ قرآن مجید کے کسی ایک حرف کی بھی بے حرمتی کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہ ہے، اور انشاءاللہ قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے لیے ہر مسلمان اس کی حفاظت کی خاطر اپنے جانوں کے نذرانے دینے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ویکھ شاماں پہ گئیاں، ویکھ شاماں پہ گئیاں، تو ٹر گیا یاداں رہ گئیاں، تو ٹر گیا یاداں رہ گئیاں، ڈاڈیاں تقدیراں لے گئیاں، پڑھ لا تمہارے نام سے ایوان باطل ڈگمگاتے ہیں، تمہارے سامنے غدار حاکم لڑکڑاتے ہیں، ارادے اور جذبے آپ کے فولاد کی مانند غلامان فرنگی جس سے ہر دم بل بلاتے ہیں، غلامان فرنگی جس سے ہر دم بل بلاتے ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا بتاؤ بہترین عورت کون سی ہوتی؟
صحابہ سے حضور نے سوال پوچھا تو صحابہ نے بھی مختلف جوابات دیے. کسی نے کہا حضور پنجگانہ نماز پڑھنے والی. فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تو میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنے والی. فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو نہیں پہنچے. ایک نے کہا حضور باپ پردہ عورت. فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے پر تم میری مراد کو. حضرت علی کہتے ہیں بیٹھا میں بھی تھا بیچ، لیکن میں بھی مراد کو سمجھ نہیں پا رہا تھا، حالانکہ شہر علم کے دروازے کا نام مولا علی ہے. فرماتے ہیں اس وقت اللہ کی حکمت تھی کہ جواب کوئی اور دے. تو حضرت علی کہتے ہیں قد بھی میرا چھوٹا تھا، بیٹھا بھی میں پیچھے تھا، تو تھوڑی گردن اور جھکا کے نا تو میں نکل گیا اور فاطمہ کے حجرے میں پہنچ گیا. تو میں نے کہا فاطمہ حضور نے ایک سوال پوچھا ہے تو صحابہ جواب دے رہے ہیں پر حضور کہتے ہیں تم میری مراد کو نہیں پہنچے، ذرا جلدی سے جواب نہیں دیتی. فرمانے لگے بتاؤ سب سے بہترین عورت دنیا کی کون سی؟ سب سے بہترین. فاطمہ فرمانے لگی دنیا کی سب سے بہترین بیوی وہ ہے جس کو نہ کبھی غیر محرم نے دیکھا ہو اور نہ اس بیوی نے ہی کبھی کو غیر محرم دیکھا ہو. بھیک مانگتے پھرو کشکول لے کے، حضور کے گستاخوں سے بھی مانگ رہے ہیں، فرانس والوں سے بھی جا کے ہماری جولی میں کچھ خیرات ڈال دو. لعنت ہے تمہاری ایسی امداد پہ، تمہاری ایسی بھیک پہ جو دشمنان رسول سے بھیک لینے جاتے ہو. شرم نہیں آتی؟ 1 ارب ڈالر کے لیے بوٹ چاٹتے ہو اور وہ ارب ڈالر آنے سے پہلے ختم ہو جاتا ہے. ارب ڈالر یہاں کیا کرے گا؟ اتنے بڑے ملک میں 22 کروڑ کا ملک ہے. 1 ارب ڈالر کے لیے جو بوٹ پالش کرتے ہیں، جوتیاں چاٹتے ہیں غیروں کی، یہود و نصارہ کی، پھر ان کی شرائط مانتے ہیں. نہیں کہا پیغمبر نے، خود کہا یا رب نے کہلوایا. تم رسول سے زیادہ اچھی خطابت رکھتے ہو، تم پیغمبر سے زیادہ اخلاق رکھتے ہو، تم پیغمبر سے بڑے داعی ہو. مانتا ہوں ایمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، مانتا ہوں، لیکن جہاں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ ہے وہاں اسی رسول کی شریعت میں یہ بھی ہے کہ بیت اللہ سے مشرکین کے خدا نکال کر، پیر نہیں، مرشد نہیں، خدا الہ نکال کر رسول نے ان کی ناک میں لاٹھی ڈال کے اعلان کیا ہے جا. بھول کیوں جاتے؟ دین سمجھنے کے لیے تمام دلائل جمع کرنے پڑیں گے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حق، ایمان. لیکن یہ بھی تو نظر آتا ہے کہ پیغمبر کسی خدا کی ناک کاٹ رہا ہے، کسی کے کان کاٹ رہا ہے، کسی کی ٹانگیں کاٹ رہا ہے. کاٹی یا نہیں کاٹی؟ اور سب کچھ کرنے کے بعد اعلان کرتا ہے اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ. جن کے خداؤں کے ناک کاٹے تھے ان کے جذبات مجروح ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ وہ جو الی سبیل ربک بالحکمہ اپنی جگہ ہے، لیکن جب کفر ضد پہ اتر آئے پھر اس کے جواب میں یلغار ہے. جب کفر ضد پہ اتر آئے پھر بدر ہے. جب کفر ضد پہ اتر آئے پھر احد ہے. جب کفر ضد پہ اتر آئے پھر اس کے خلاف اعلان ہے اخرجوا اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب. ختم نبوت، طاقت صدیق، طاقت فاروق، حیاء عثمان، شجاعت علی، حق نواز، سیاست معاویہ، سیاست معاویہ، سیاست معاویہ، کردار معاویہ، گفتار معاویہ. بات معاویہ کی آئی تو کہتا جاؤں. آج کا مولوی معاویہ سے زیادہ اچھا خطیب نہیں ہے، آج کا مولوی معاویہ سے زیادہ مقدس نہیں ہے، آج کا مولوی معاویہ سے زیادہ بااخلاق نہیں ہے. توجہ کیجئے، تاریخ چیختی ہے، چلاتی ہے، واویلا کرتی ہے. حیدر کرار اور حضرت معاویہ کی آپس میں چپکلش تھی. ایک غیر مسلم رومی حکمران حیدر کرار کو خط لکھتا ہے کہ میری بیعت کر، میرا تابع ہو ورنہ تختہ الٹوں گا. ابھی تک علی بن ابی طالب نے، ابھی تک اسد اللہ نے، ابھی تک پیغمبر کے پروردہ نے
جواب نہیں دیا کہ میں کیا کروں گا. ابو سفیان کا بیٹا پہلے بولتا ہے, وہی کا کاتب پہلے بولتا ہے, رسول کا پروردہ پہلے بولتا ہے. جواب کن لفظوں میں گیا تاریخ نوٹ کرتی ہے. ابو سفیان کا بیٹا معاویہ ابن ابی سفیان جواب لکھتا ہے, اور امید کتے پیرو تمہارا مرید تمہارا نوکر تانا نہ دو کہ میری زبان تلخ ہے, میں نے یہ لہجہ معاویہ سے سیکھا ہے. صحابی رسول نے کافر کو جواب دیا, ضدی کافر کو, شیطان قسم کے گنڈے کافر کو کہ جو جاہلیت پہ اتر آیا تھا. معاویہ لکھتے اور انہیں کتے اگر علی کی طرف تیرا ہاتھ اٹھا تو اس ہاتھ کو قلم کرنے والا سب سے پہلے معاویہ علی کا سپاہی بن کے آیا. جب کرم ہوتا ہے, جب کرم ہوتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے, حالات بدل جاتے ہیں. کیا وہ بیٹ آئی کین امیجن مین دس از جسٹ اینڈ آئی نو کہ آپ کی گھر سے بتایا جاتا تھا بچوں کو کہ پاپا شاید کہیں آفیشیل. تو ویڈیو کلپ آپ نے ملاحظہ کیا. بات کرنا چاہتا ہوں فواد چودھری سے. کیا ہوا 2 سے 4 دن کی جیل کی صحبت کے برداشت کی بچوں کی طرح کیمرے کے آگے بیٹھ کر رونا شروع کر دیا. تو پھر مجھے کہنا پڑے گا اس ولی کامل کی بددعا کہ اینا بھی رونا تھا, اینا دی آن والی نسلوں نے بھی رونا ہے. تو پس ثابت ہوا کہ وہ مرد کلندر کی بددعا سچی ثابت ہوئی اور وہ تمہیں لگ گئی. اب وہ گھومتی گھومتی تمہاری نسلوں تک جائے گی. کیا تم جانتے ہو تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ نون لیگ والوں نے اس مرد کلندر کو, اس معذور بابا کو سیڑھیوں سے گھسیٹا, اسے تکلیفیں دی, اسے پریشان کیا, اسے سختیاں جھیلنے پہ مجبور کیا, لیکن وہ اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹا. وہ مرد کلندر خود تو سختیاں سہتا رہا, اپنی اولاد کو بھی اس نے حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے آگے کر دیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس مرد کلندر نے اپنے دونوں جوان بیٹوں کو جنگ کے میدان میں حضور کی عزت پہ قربان کر دیا. اور 3 دن تک بابا جی نے پلٹ کر نہیں پوچھا کہ میری اولاد زندہ ہے کہ مر گئی. اور جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ جب تمہارا وقت آیا تو تم نے بھی اپنا فرعونیت والا وہی روپ دکھایا. تم نے اس مرد کلندر کو بہت ستایا. تم نے لبیک کے نہ جانے کتنے لوگوں کو شہید کیا. تم نے تیزاب کا پانی پھینکا اور تم اس وقت کے فرعون بنے ہوئے تھے. تمہیں لگتا تھا کہ تمہارا تکبر اللہ غرق نہیں کرے گا. تمہاری اس ویڈیو کے اندر صاف دیکھا جاتا ہے کہ تمہیں صرف 2 سے 3 دن کے اندر تمہیں تمہارے بچوں کی یاد آ گئی. ان کے بھی تو بچے تھے نا, یا وہ بھی کسی کے بچے تھے جنہیں تمہیں سیدھی گولیاں ماری. کس سے جھوٹ بولو گے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے وہ سچ شاید نہ دیکھا ہو. لیکن خدا کی قسم میں گواہوں, تم نے جو بربریت لبیک والوں کے ساتھ مچائی, تیزاب کا پانی پھینکا, بختر بند کی سیدھی گاڑیوں پر چڑھائی, تمہیں اس مرد کلندر کی بددعا لگ گئی. اور یقین مانو تمہارے آنسوں پر رحم نہیں آتا. وجہ ہے اس کی وجہ وہ مرد کلندر اور لبیک کے وہ شہداء ہیں. آج اگر کسی کی انگلی کٹ جائے تو اس سے زیادہ معصوم اور مظلوم کوئی نہیں ہوتا. صرف تم نے میرے پاپا کو اسلام پر چلنے کے لیے تکلیفیں پہنچائی. کہتے ہو کہ جی تم ہی تھے نا جس نے کہا تھا انڈیا سے فنڈنگ ہوتی ہے اس کی. تمہارے مرنے پر تمہارے جنازے دیکھیں گے کہ کتنے لوگ تمہیں کاندھا دیں گے. ہمیں لگتا تھا کہ شاید یہ ٹھیک راستے پر آ جائے, لیکن تم لوگوں نے کمی نہیں برتی بابا جی کے جانے کے بعد بھی. کیا تم نے سعد حسین رضوی کو 7 سے 8 ماہ کی جیل کی صحبتیں نہیں دی صرف اس لیے کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرو؟ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے, ہماری دوستی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے, ہماری دشمنی بھی اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے, ہماری بابا جی سے محبت بھی اسی لیے کہ اس مرد کلندر نے ہمیں حضور کی عزت کے لیے جینا سکھایا ہے. اس مرد کلندر نے ہمیں بتایا کہ بچوں اتنی محبت کر جاؤ حضور کے ساتھ کہ جب موت کا وقت آئے نا تو روزے سے آواز آئے کہ اسے آنے دو, اسے آنے دو, یہ میرا فقیر ہے. تمہیں کیا لگتا ہے ہم بھول جائیں گے؟ ہم کچھ نہیں بھولے. اور یاد رکھنا مر جائیں گے, ظالم کی حمایت نہ کریں گے. تم نے جو ظلم و زیادتی اور بربریت کی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. تم نے
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पाबंदी लगा और ये वाहिद पीटीआई की जमात थी और तुम लोग थे जिन्होंने ट्विटर के अकाउंट से लेकर सारे फेसबुक के पेजेस के ऊपर बैन लगाया। क्यों? डर लगता था अपना जुल्म दिखाते हुए। लेकिन खैर, हक गालिब आके रहता है, बातिल मिट जाता है। अभी तो ये शुरुआत है, या तो तुम राय रास्त पर आ जाओ, वरना दीन से टकराने वाला अबू जहल वो भी मिट गया, शद्दाद भी मिट गया, फिरौन भी मिट गया, नमरूद भी मिट गया, तो तुम क्या चीज हो। खैर, तमाम लब्बैक वालों को एक बात कहना चाहता हूं, इस तहरीक लब्बैक के अंदर बाबा जी की तकलीफें, उनके आंसू, उनकी सख्तियां और शहोदा का खून शामिल है। ये जितने लोग तहरीक लब्बैक को दबाने की कोशिश करेंगे ना, याद रखना तहरीक लब्बैक इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उतनी ताकत से ऊपर आएगी, क्योंकि ये इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो, अभी हम मुसलमान जिंदा हैं, अभी तुम कुरान की गुस्ताखी न करो। उन्होंने कुरान को जलाया है। हम इंशाअल्लाह अजीज आज नहीं तो कल फ्रांस और उनके हालैंड के सूरों का सर तन से जुदा करेंगे। आज नहीं तो कल, आज हुजूर के दीन की तरफ वापस आ जाओ, हुजूर के दीन की तरफ वापस आ जाओ। दिल दी हर हर तार ते लगसी, बिच्चे शहर बाजार भी लगसी। कुफर कहंदा पाकिस्तान चलाओ, मैं आखा पुत्रो नारा बॉर्डर पार भी लगसी। तुम अपना दामन फैला के मांगो ताइदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आदमी में पाई जाने वाली बुरी चीज बुख्ल की इंतहा और सख्त बुज़दिली है। के मांगो हुजूर देंगे, जरूर देंगे। ये जो नामालूम है, ये हमें मालूम है। ये जो नामालूम है, ये हमें मालूम है। ये जो नामालूम है, ये हमें मालूम है। नारा तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारा तकबीर, अल्लाहू